غسل کب فرض ہوتا ہے؟ کیا صرف ہم بستری کے بعد غسل فرض ہوتا ہے یا اور بھی کئی صورتیں ہیں؟ کیا حیض اور نفاس کے بعد بھی غسل ضروری ہے؟ کیا احتلام کے بعد نہانا فرض ہے؟ ان تمام اہم سوالات کا واضح اور تفصیلی جواب جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بات مس نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، غسل کب اور کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل صرف ہم بستری کرنے سے فرض ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کے اور بھی اسباب ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے جن سے غسل فرض ہوتا ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ناظرین، غسل فرض ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ منی کا اپنی جگہ سے نکل جانا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، نیند میں یا بیداری کی حالت میں۔ چنانچہ اگر بیداری کی حالت میں نکلے تو لذت کے ساتھ نکلنا شرط ہے، چنانچہ اگر بغیر لذت کے منی خارج ہو تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، جیسے کہ بیماری کی وجہ یا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے۔ بسا اوقات منی خارج ہو جاتی ہے، اور اگر نیند کی حالت میں منی خارج ہو تو اسی کو احتلام کہتے ہیں۔ اس سے متعلق طور پر چاہے لذت محسوس ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ نیند میں شعور نہیں ہوتا اور کبھی کبھار لذت بھی محسوس نہیں ہوتی، لہذا سویا ہوا شخص بیداری کے بعد منی کے اثرات دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے، اور اگر خواب تو دیکھا لیکن منی خارج نہیں ہوئی اور نہ ہی منی کے اثرات نظر آئے تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ بات ضروری یاد رکھیں کہ منی اور مزی میں فرق ہوتا ہے۔ منی اور مزی دونوں کی تعریف آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ منی وہ گاڑھا اور سفید مادہ ہے جو کہ دقت اچھل کر شہوت اور لذت کے ساتھ اگلی شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے، اور اس کے بعد شہوت ختم یا کم ہو جاتی ہے، جبکہ مزی شفاف لیسدار پتلا مادہ ہوتا ہے، مزی اچھلے بغیر خارج ہوتی ہے۔ یہ اکثر ذہن میں کوئی غلط خیال آ جائے یا کسی کو دیکھا جائے تو مزی خارج ہو جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات انسان کو مزی خارج ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے احکام بھی جدا ہیں۔ مزی کا حکم یہ ہے کہ اس کے خروج سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ اس کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز و دیگر عبادات وغیرہ کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جسم یا کپڑے پر جس جگہ لگے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور منی کا حکم یہ ہے کہ اسے غسل فرض ہو سکتا ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ منی جسم یا کپڑے کے جس جگہ لگے ناپاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبب جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، عورت کے اندام نہانی میں اعلیٰ تناسل داخل کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال یعنی منی نکلے یا نہ نکلے۔ نہ بھی ہو، اس کی دلیل امام مسلم وغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی چار زانوں میں بیٹھ جائے اور مرد و عورت کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اس حدیث کی وجہ سے ہم بستری میں دونوں پر مرد عورت اعلیٰ تناسل داخل کرنے کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا، چاہے انزال نہ بھی ہو۔ اہل علم کا اس پر اجتماع ہے۔ اس کے علاوہ عورت جب حیض و نفاس سے ہو جائے اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ کار امیر المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے ہیں تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے ہیں،
پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، اس کے بعد مکمل وضو کرتے ہیں، پھر پانی لے کر سر پر ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے، پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالتے اور پھر پاؤں دھو لیتے۔ بلند و درجہ بالا حدیث مبارکہ کی روشنی میں غسل کا مسنون و مستحب طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئے، اگر بدن پر نجاست لگی ہو تو اسے دھوئے، استنجا کرے، اگر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو پھر وضو کر کے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے، اگر ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو پاؤں آخر میں غسل کے بعد دھوئے، 3 بار سارے جسم پر پانی بہائے، پانی بہانے کی ابتدا سر سے کریں، اس کے بعد دائیں کندھے کی طرف سے پانی بہائے، پھر بائیں کندھے کی طرف سے پانی بہانے کے بعد پورے بدن پر 3 بار پانی ڈالے۔ وضو کرتے وقت اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل میں غرارہ اور ناک میں پانی اوپر تک لے جانا فرض ہے، لیکن غرارہ کرنا فرض نہیں ہے، البتہ غسل میں کلی کرنا فرض ہے، اگر اچھی طرح سے کلی کر لی جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، غرارہ کرنا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ خوب اچھی طرح کرنا سنت ہے۔ اگر غسل کرنے والی عورت کے سر کی جڑوں تک پانی بالوں کو کھولے بغیر پہنچ جائے تو اس کے لیے سر کے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کر کچھ بندگان خدا اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ و مقربین میں ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ باروایت صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے اور میں بالکل اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنی جی میں اس طرح یاد کرے کہ کسی اور کو خبر بھی نہ ہو تو میں اس کو اسی طرح یاد کروں گا، اور اگر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے یاد کرے تو میں ان سے بہتر بندوں یعنی ملائکہ کی جماعت میں اس کا ذکر کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی سائیکل ہوتا ہے، اور دل کی صفائی کا سائیکل اللہ تعالی کا ذکر ہے، اور اللہ تعالی کے عذاب سے بچانے اور نجات دلانے میں اللہ تعالی کا ذکر جس قدر مؤثر ہے اتنی کوئی دوسری چیز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنے سے دل میں سختی اور بے حسی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں میں وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہے جس کے دل میں قساوت ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے دعا کرنے سے، میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سیلوں اور دعا کرنے والے کو عطا کرتا ہوں، اور فرمایا کہ دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اللہ تعالی کے کلام کو ویسی ہی عظمت و فضیلت حاصل
حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پاک صاف اور باوضو رہنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.